قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکتہ والناس اجمعین۔ حضرات دیوکار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور سٹیج پر جلوہ افروز جماعت کے اکابر علماء کرام اور قیادت، میں بالکل مختصر وقت کے اندر اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک ادنا سا مداح ہونے کی حیثیت سے چند باتیں اور پھر اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ وہ بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بڑی رفعت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جتنی بھی جماعت ہے، ان کو یہ مقام بلند اگر حاصل ہوا جیسے کہ بھیا سلمان بیان کر رہے تھے، وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی عنایت تھی، وہ خالصتاً اللہ رب العزت کا فضل تھا کہ جس نے کائنات کے امام کی صحبت عظیمہ اور کاملہ کو حاصل کر لیا، جس کی نصیبے کے اندر یہ بات آئی کہ اس نے کائنات کے امام کی صحبت کو ایمان کی حالت میں قبول کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بختوں کو بلند کر دیا، اس کی شان کو بلند کر دیا، اور اتنا بلند کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ مالک ان سے راضی ہوا، وہ مالک کائنات سے راضی ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان ساروں سے اچھائی کا وعدہ کر لیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صحابہ کی جمیع جماعت وہ اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ، اللہ رب العزت کے احسان کے ساتھ اللہ کی جنات کی مستحق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کتنی عظمت والے ہیں، وہ کتنی شان والے ہیں، وہ کتنے مقام والے ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النجوم عمنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا عمنۃ لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنۃ لامتی فاذا ذهبت اصحابی اتی امتی ما یوعدون۔ کائنات کے امام نے کہا، لوگوں جیسے یہ آسمان کے تارے ہیں، جب تک یہ آسمان پہ موجود ہیں، آسمان کے لیے یہ امن کی ضمانت ہیں۔ جب یہ تارے جھٹ جائیں گے، یہ تارے ہٹ جائیں گے، یہ تارے گر جائیں گے، آسمان پر وہ آن پڑے گی جس کا آسمان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی جب یہ تارے ہٹ جائیں گے قیامت آئے گی۔ اور پھر کائنات کے امام نے کہا، میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی ضمانت ہوں، میں صحابہ کے درمیان موجود نہ رہوں گا، صحابہ پہ فتنہ ٹوٹ پڑے گا، لیکن صحابہ ان کی عظمت اور شان کیا ہے، فتنوں کے باوجود، آزمائشوں کے باوجود، جب تک میرا ایک صحابی بھی باقی رہے گا، ساری کائنات کے بسنے والے، میری امت سے تعلق رکھنے والے، ان
ان کے راستوں میں فتنوں کے درمیان بند کو باندھے ہوئے رہے گا. میرا آخری صحابی دنیا سے چلا جائے گا, امت پر فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اور پھر آج صحابہ کی جماعت کو گزرے 1400 برس بیت گئے, امت فتنوں سے دوچار, امت فتنوں کا شکار ہے. وجہ یہ ہے کہ فتنوں کے راستے میں بند باندھنے والا ابو بکر و عمر موجود نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ فتنوں کے راستے میں بند باندھنے والا عثمان و حیدر موجود نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ فتنوں کے راستے میں بند باندھنے والا حسن اور معاویہ موجود نہیں ہے. کائنات کے امام نے کہا تھا, کائنات کے امام نے کہا سیاتی علی الناس زمان یغزو فئام من الناس. کہا میری امت کے لوگوں, میرے صحابہ, ایک وقت میری امت پہ وہ آئے گا, ایک زمانہ آئے گا یغزو فئام من الناس, میری امت کا ایک لشکر جہاد کے لیے نکلے گا. جہاد کے اندر فتح نہیں ہو رہی ہوگی, جہاد کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہوگا. پوچھنے والا پوچھے گا حل فیکم من رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم میں کوئی ایسا موجود ہے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو؟ کہا ایک شخص اٹھے گا, کہے گا نام میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے. فَيُفْتَحُ لَهُمْ, اللہ رب العزت اس ایک صحابی کی برکت کی وجہ سے اس لشکر کو فتح عطا کر دے گا. اور کہا پھر وہی زمانہ آئے گا, پوچھنے والا پوچھے گا حل فیکم من رعا من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھا ہو؟ اور یہ صحابی کی شان ہے. جواب آئے گا نام. کہا فیفتح لہم, اللہ اس ایک صحابی کو دیکھنے والے کی برکت کی وجہ سے, جو دراصل صحابی کی برکت ہے, اللہ رب العزت اس لشکر کو بھی فتح عطا کر دے گا. اور کہا پھر وہی زمانہ آئے گا, پوچھنے والا پوچھے گا حل فیکم من رعا من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم میں کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ کہا پکارنے والا پکارے گا اور جواب دینے والا جواب دے گا. کہے گا نام, ہاں میں نے دیکھا ہے. کہا فیفتح لہم, اللہ رب العزت اس صحابی کو دیکھنے والے کی برکت کی وجہ سے اس لشکر کو فتح عطا کر دے گا. اب بتاؤ, اگر جہلم میں بیٹھا صحابہ کا گستاخ کوئی بدبخت یہ بات کہے کہ سارے صحابہ برکت والے نہیں ہیں, تو اللہ کی قسم کوئی اور تو مان سکتا ہے, اہل حدیث کا بیٹا مان سکتا؟ ہمارا اعلان یہ ہے, صحابہ کی ساری جماعت ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ تک, اور یہ تو جلیل القدر اصحاب رسول ہیں, کوئی ادنا سے ادنا صحابی بھی ہو, اللہ کی قسم اس کے ایمان میں کوئی شبہ اور اس کے شک کی کوئی گنجائش بھی موجود نہیں. عجیب بات ہے, آج یہ صحابہ پہ تان کرتے ہیں. ایک وقت تھا, جاؤ ترمذی کو اٹھاؤ, کتاب الزہد کو اٹھاؤ,
اللہ کے رسول کا صحابی ہے، کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کے اس صحابی کو ایک شخص کی بات سے تکلیف پہنچی، وہ شکایت لے کے گیا ہے، اور شکایت یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے اس کے اندر کچھ جلدی کرتا ہے۔ صحابی، آخر صحابہ بھی انسان تھے، دل کو چوٹ لگی، کیا کہتا ہے؟ کہا آج تم میرے پہ تبرہ کرتے ہو، میری بارے میں زبانوں کو حرکت دیتے ہو، اللہ کی قسم میں وہ پہلا آدمی ہوں جس نے رب کے دین کے راستے میں تیر کو چلایا تھا، اور میں وہ آدمی ہوں جس نے رسول اللہ کی معیت کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کیا، اور ایسے جہاد کیا، ایسے عالم میں جہاد کیا۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوا کرتا تھا، اور اتنے دن پتے کھا کھا کر گزارا کرنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے صحابی بیان کرتا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، کہا ان پتوں کی وجہ سے ہمیں پہانے کے اندر بکریوں کی، مینگنوں کی طرح کا پہانا آنے لگا۔ آج ظالموں تم صحابہ پہ بونکتے ہو، صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کائنات کے امام نے جہاد کے لیے آواز لگائی ہے، حنظلہ دوڑا ہے، شہید ہو گیا۔ حنظلہ کی بیوی کائنات کے امام کے پاس آتی ہے، کہتی ہے کائنات کے امام، آج حنظلہ نے مجھ سے صحبت کو اختیار کیا، آپ نے جہاد کی آواز لگائی، حنظلہ نے غسل نہیں لیا کہ کائنات کے امام کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں کہ اندر دیری نہ ہو جائے۔ آج حنظلہ بغیر غسل کے آپ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوا، اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کیا، اور آج اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے۔ کائنات کے امام نے کہا میں اسی لیے دیکھ رہا تھا، حنظلہ کو کائنات کے رب کے ملائکہ غسل دے رہے تھے۔ یہ کائنات کے امام کے صحابہ کی عظمت ہے۔ ایک صحابی ہے، نیا ایمان قبول کیا ہے، نیا ایمان قبول کیا، ایمان قبول کیا، جہاد میں شریک ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو مال میں سے کچھ حصہ دو، نیا ایمان قبول کیا ہے، ایمان پہ جم جائے گا، ایمان پہ استقامت مل جائے گی۔ کائنات کے امام کو کہتا ہے یا رسول اللہ ما جئت لاجل ھذا بل جئت ارما ہا ہونا، اللہ کے رسول میں اس مال کے لیے تو ایمان کو قبول کرنے والا نہیں ہوں، میں تو اس لیے ایمان کو قبول کرنے والا ہوں کہ میری جسم کے اس حصے پہ تیر لگے، میں رب کے حضور پیش ہو جاؤں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی دعوے میں کتنا سچا تھا، شہید ہو گیا۔ کائنات کے امام نے پوچھا جاؤ دیکھو کہاں پر ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے بتلایا اللہ کے رسول شہید ہو گیا ہے۔ کہا جاؤ میرے پاس لے کے آؤ، دیکھو تو صحیح کیا تیر وہیں لگا ہے جہاں کا مطالبہ کیا تھا؟ کہا ہاں آقا وہیں تیر لگا ہے جہاں کیا اشارہ کیا تھا۔ یہ صحابہ کی عظمت تھی، یہ صحابہ کی شان تھی، یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ صحابہ کی دین کے لیے قربانیاں۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کیا جاتا ہے، تبرہ کیا جاتا ہے، جس نے اپنے گھر کا سارا مال پیش کر دیا اللہ کے راستے کے اندر، جہاد کے راستے میں، قتال کے راستے میں، دین کے راستے میں، اپنے گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہے۔ آج تم ابو بکر پہ تبرہ کرتا ہے؟ جب تلک اہل حدیث کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے، صدیق و فاروق کی توہین کو گوارا کر سکتا؟ اور صدیق و فاروق کی توہین کو گوارا کر سکتا؟ انشاءاللہ ہم کٹ سکتے ہیں، لیکن صحابہ کی عزت و ناموس پہ کمپرومائز گوارا کر سکتے؟
اور کر سکتے؟ آج غزہ کے اندر مسلمان کٹ رہا ہے، لاشوں کو بموں کے دھماکوں کے اندر مسلمانوں کو لاشوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور میں کہتا ہوں شہید اہل غزہ ہو رہے ہیں اور جنازہ 57 ملکوں کے اہل اسلام کا پڑھایا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے آج کوئی صدیق و فاروق جیسا ہم میں موجود نہیں ہے۔ آج کوئی صدیق جیسی تڑپ رکھنے والا، کوئی فاروق جیسے حوصلے کو رکھنے والا ہم میں موجود نہیں۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کا جرنیل خالد بن ولید تھا، کفار کے سامنے کھڑے ہو کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ۔ او کافرو، آج تمہارے سامنے محمد کا وہ لشکر کھڑا ہے جو موت سے اس طرح پیار کرتا ہے جس طرح تم زندگیوں سے پیار کرتے ہو۔ اور آج مسلمانوں تم میں وہن کی بیماری پیدا ہو گئی، کثرت میں ہونے کے باوجود ذلت و مسکنت تمہارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ آج ضرورت ہے اس امر کی، آج ضرورت ہے اس بات کی، صحابہ کی سیرت کو اپنائیں اور صحابہ کی سیرت کو رکھنے والا حکمران لے کے آئیں۔ تم ان لوگوں میں سے بری الذمہ نہیں ٹھہر سکتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے ٹھپے لگاتے ہو، انگوٹھے لگاتے ہو۔ ابھی شیخ رانا صاحب مجھ سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا ولی خان نے کہا تھا کہ اہل حدیث کی تاریخ کو مرتب کرواؤ۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا جس پرچے کو پلٹتا وہاں پر لکھا ہوا پاتا، اگر انگریز کا سب سے بڑا کوئی باغی اور دشمن تھا تو وہ اہل حدیث تھا۔ پھر افسوس کے ساتھ اور تمہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہوں، انگریز کا سب سے بڑا دشمن انگریز کے گماشتوں کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ جو انگریز کی ٹاؤٹی کرنے والے، اس کی ایجنٹی کرنے والے، مسلمانوں کو بیچنے والے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی تجارت کرنے والے، اہل حدیث ان کا ساتھی ہو سکتا؟ ہم انشاءاللہ، یہ میرا بھائی بیٹھا ہے، ہم تمہیں بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں، ہمیں اپنی ذات کے لیے تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ حافظ سلمان کو ضرورت ہے نہ مجھے ضرورت ہے، تم سے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں لینے کے لیے آئے، تم سے مانگتے ہیں، جولی پھیلا کے مانگتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ جولی کبھی آج تک کسی کے سامنے نہیں اٹھی۔ تم سے مانگتے ہیں تمہارا ساتھ، اللہ رب العزت کے دین کے لیے مانگتے ہیں، تم سے تمہارا ساتھ مانگتے ہیں، کائنات کے امام کی ختم نبوت کے لیے مانگتے ہیں، تم سے تمہارا ساتھ مانگتے ہیں، رب کے رسول کے صحابہ کے لیے مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم وہ دیوانے ہیں، تم ساتھ دو، رب کے دین کے لیے لڑ جائیں گے، تم ساتھ نہ دو، رب کے دین کے لیے مرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ دین یہ دوبارہ غالب آ کے رہے گا، اور یہ غالب آ کے رہے گا۔ کوئی اس کو عزت سے قبول کرے
جو اس کو عزت سے قبول کرے گا یہ دین اس کو عزت عطا کر دے گا، جو اس کو عزت کے ساتھ قبول نہیں کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا، لیکن دین غالب آ کے رہے گا انشاءاللہ۔ دین کے تکبیر، مسلک اہل حدیث، عظمت صحابہ، حضرت مولانا قیم الہی ظہیر صاحب انشاءاللہ دین کے غلبے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو اور میدان عمل کا رخ کرنے کے لیے تیار ہو۔ ضرورت کی بات نہیں، میں ضرورت کی بات نہیں کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں دین کو جتنی آج ضرورت ہے آج سے پہلے اتنی نہیں تھی، اور دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو، جوانیاں لٹانے کے لیے تیار ہو، اپنے بڑھاپے پیش کرنے کے لیے تیار ہو، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو، مال دینے کے لیے تیار ہو۔ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برق گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔